الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح نور کے ساتھ میں دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے بلا توقف چلیں گے حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تعلیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا قائد العارفین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار عارفوں کے رہنما، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں اولیاء کرام کے متعلق عرض کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ولایت کے مقام پر وہ لوگ فائز ہوں گے جنہیں دیکھنے سے اللہ یاد آ جائے۔ آج جناب بر صغیر کے لوگ تو ہمارے ساتھ ضرور رہیں، کیونکہ انشاءاللہ ایک ایسی پاک ہستی کی بارگاہ میں چلیں گے جن کا تذکرہ سن کے آپ کا دل اشش کر اٹھے گا۔ ناظرین کرام، خالق کائنات کی یہ شان کریمانہ ہے کہ وہ ہر دور میں چند ایسے نفوس قدسیہ کو وجود بخشتا ہے جو احکام اسلام کے محافظ اور قوانین شریعت کے پاسبان ہوتے ہیں، جو قدرت کا انتخاب ہوتے ہیں اور جنہیں ایک خاص مقصد کے تحت میدان عمل میں اتارا جاتا ہے، جو تنے تنا اٹھتے ہیں اور پھر قدرت کی مدد و تائید سے تاریکیوں کو جو ہے وہ اجالوں میں تبدیل کر دیا کرتے ہیں اور اس مشن کی تکمیل کرتے ہیں جس مشن کے لیے انہیں باقاعدہ تیار کر کے بھیجا جاتا ہے۔ ذہن میں رکھیں ناظرین کہ انہی باعظمت اور وقت کے دھارے کو تبدیل کر دینے والی کفر و شرک اور بدعات کے تعفن زدہ عمارت کو زمین بوس کر دینے والی دین اسلام کے عقائد کو انتہائی مصفہ اور مجلہ کر کے پیش کرنے والی 16ویں صدی عیسوی کی تاریخ ساز ہستی فاروقی النسل، چشتیہ قادریہ فیضان لیے سلسلہ نقشبند کے سرخیل، اعلیٰ عظیم البرکت قیوم ملت خزینۃ الرحمت ابو البرکات محدث رحمانی غوث سمدانی امام ربانی مجدد الف ثانی حضرت شیخ احمد سرندی رحمۃ اللہ علیہ وہ بلند مقام ہستی ہیں جن کا نام بر صغیر کے آسمان پر عظمتوں کا نشان بھی ہے اور دین محمدی کی پہچان بھی ہے۔ ناظرین کرام، شریعت کی دستار سر پر سجائے فاروقی رنگ میں رنگے حضرت خواجہ محمد باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کا خاص فیضان لیے حضرت امام ربانی حضرت شیخ مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ وہ شاندار ہستی ہیں جن کا علمی مقام اور جن کی بزرگی کی شہرت اس قدر پھیلی کہ روم، شام اور ماوراء النہر اور افغانستان وغیرہ یعنی تمام عالم اسلام کے مشائخ، علماء اور ارادت مند آ کر آپ سے مستفیض ہوا کرتے تھے اور پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ سے علم و عرفان کا چراغ لے کر دنیا کو روشن کیا کرتے تھے۔ مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے بر صغیر کی سرزمین پر اس نازک وقت میں صدائے حق کو بلند کیا جب مساجد اور مدارس کو منہدم کیا جانے لگا، جب حلال جانور ذبح کرنے پر مکمل طور پر پابندی لگا دی گئی، جب حرام خوری اور شراب نوشی پر کوئی امتناع نہ تھی، جب شاعر اسلام کو مٹایا جانے لگا، جب احکام شریعت کو نظر انداز کر کے باطل نظریات کو فروغ دیا جانے لگا، جب بادشاہ کے دربار میں آنے والے ہر شخص پر لازم تھا کہ وہ بادشاہ کو سجدہ کرے۔ ذرا تصور کیجئے ناظرین کا معاملہ کیا تھا کہ جب جلال الدین اکبر جو اکبر اعظم اور مغل اعظم کے لقب سے پکارا جاتا تھا، جو اپنے وقت کا طاقتور ترین شہنشاہ تھا، اس نے وحدت ادیان کے تصور کے تحت دین اسلام کے مقابل ایک باطل مذہب یعنی دین الہی کی بنیاد رکھی تھی۔ یعنی صرف عبادتوں میں بگاڑ نہ پیدا ہوا تھا بلکہ پورے دین میں بگاڑ پیدا کر دیا گیا تھا، اور بگاڑ کا نام ہی اصلاح رکھ دیا گیا تھا، اور ستم بالائے ستم یہ تھا ناظرین کہ بے دینی کو عین دین یعنی عین دین جو ہے وہ قرار دے دیا گیا تھا۔ ہندوستان سے مسلمانوں کی برتری ناظرین یہ سمجھ لیجئے کہ ختم کر کے ان کو دارالسلام سے سیکولر اسٹیٹ یعنی لا دینی ریاست جو ہے اس کے اندر تبدیل کیا جا رہا تھا۔ اکبری فتنہ اس قدر شدید تھا اور اس کا خطرہ اس حد تک تھا ناظرین کہ اس فساد میں صرف ایک ٹکڑا جو ہے وہ متاثر نہ ہوا تھا بلکہ پورے بر اعظم کو اس نے اپنی لپیٹ کے اندر لے لیا تھا۔ ایسے نازک وقت میں امام ربانی مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ ایک عظیم قوت کے ساتھ اٹھے اور اکبر کے خود ساختہ دین الہی اور باطل نظریات کا آپ نے خاتمہ کیا۔
کیا۔ ہندو ناظرین چونکہ اکثریت پہ تھے اور مسلمانوں کی تعداد ان کے مقابلے میں بہت کم تھی، ہندوستان کے مسلمان حکمرانوں نے مسلمانوں کی دینی اصلاح اور تربیت کے عنوان پر مجرمانہ غفلت کا بھی مظاہرہ کیا۔ ادھر ناظرین علماء سو نے بھی خلاف شریعت عقائد کے اشاعت جو ہے اس میں اہم کردار ادا کیا۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے ان مشرکانہ عقائد اور رسوم اور عبادات کے خلاف زبردست تحریک چلائی اور مسلمانوں میں توحید خالص اور سنت ثابتہ کا شعور باقاعدہ پیدا کیا، اور تمام غیر اسلامی جتنی بھی آلائشیں تھیں اور جو آمیزش تھی ناظرین عقائد کے حوالے سے اس کو مکمل طور پہ پاک کیا۔ غلط نظریات کا کلا کما کر کے اسلام کی واضح صورت آپ نے پیش کی۔ مسلمانوں کے عقائد و اعمال میں خرابی کے ذمہ دار جتنے بھی زر خرید علماء کرام خاص طور پہ تھے، جنہیں علماء سو کہا جاتا ہے، جو دنیاوی زر اور مال کی خاطر کام کیا کرتے تھے اور عوام کو باقاعدہ گمراہ کیا کرتے تھے، یہ لوگ وہ تھے جو غلط عقائد اور قرآن و سنت سے متصادم اصولوں کو سامنے بیان کرتے تھے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ ان کا قلع کما بھی کیا، اور بادشاہ اکبر کے دربار میں چونکہ ظاہر ہے وہ بہت ڈومینیٹنگ تھے، تو آپ نے باقاعدہ ایک حکمت کے تحت، ایک ایسی پلاننگ کے تحت کام کیا کہ وہ تمام لوگ نہ صرف زمین بوس ہوئے بلکہ ان کے نظریات بھی زمین بوس ہو گئے۔ مختصر بات یہ ناظرین کہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ تحریک بپا کی اور سلسلہ نقشبند کو جس انداز سے آپ نے بر صغیر پاک و ہند میں فروغ دیا، نتیجہ یہ نکلا کہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شمع کو ایک بار پھر فروزہ کیا، اور دین کی جو اصل تھی ناظرین اس کو لوگوں تک آپ نے پہنچا دیا۔ تو آئیے بر صغیر کے اسی محسن کی بارگاہ میں چلتے ہیں جنہیں دنیا انتہائی ادب سے مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے یاد کرتی ہے۔ ہمارے ساتھ جو شخصیات ہیں وہ یقیناً کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں۔ پہلی شخصیت ممتاز عالم دین مفتی محمد اسحاق مدنی صاحب تشریف فرما ہیں، دوسری شخصیت ممتاز عالم دین مفتی محمد مدنی رضا صاحب تشریف فرما ہیں، اور تیسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب پروفیسر علامہ شرجیل احمد خان صاحب جو کہ استاد ہیں گورنمنٹ کالج آف ایجوکیشن کراچی کے تشریف فرمائیں۔ تینوں آپ کو السلام علیکم، خوش آمدید۔ آغاز کرتے ہیں صاحب، سب سے پہلے آپ سے مفتی صاحب، کیا کمال ہستی ہیں صاحب کہ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا نام جب بھی ذہن میں آتا ہے تو اس پہ کوئی دوسری رائے نہیں کہ ایک ایسے ریفارمر کہ جنہوں نے یکسر جو پوری ڈائنامکس تھی بر صغیر کی وہ تبدیل کر کے رکھ دی، اور جس حکمت کے ساتھ آپ نے اس جنگ کو لڑا وہ داد تحسین کے لائق، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں۔ شیخ احمد سرندی رحمۃ اللہ علیہ کا میرے خیال ہے سب سے پہلے بنیادی انٹروڈکشن، خاص طور پہ جو لوگ اس بات کو سمجھتے نہیں بیچارے کم عقل کہ صاحب ان ہستیوں نے صوفیہ نے کیا کام کیا ہے، آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ بر صغیر میں کیا کام کیا۔ دوسرا ان کے القابات کے بارے میں بتائیے، اور ظاہر چونکہ مختلف سلاسل کا تو فیضان آپ کو تھا لیکن سلسلہ نقشبند میں جو آپ بیٹھتے بتائیے اس میں۔ بہت شکریہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ ایک شخص اپنے نام کے بجائے اپنے لقب سے مشہور ہو جاتا ہے اور لوگ انہیں ان کے نام سے کم جانتے ہیں۔ اگر ہم ذکر کریں کہ آج ہم حضرت احمد کا ذکر کر رہے ہیں تو شاید لوگ پہچان نہ پائیں گے، شیخ احمد نہیں لیکن پہچان، حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اگر ذکر کریں گے تو آسانی سے لوگ پہچان پائیں گے۔ بالکل ایسا ہے۔ تو یوں تاریخ میں رہا ہے جیسے امام بخاری، امام مسلم، ائمہ احادیث کے آپ جو ہے ناموں کو اٹھائیے، یا بعض صحابہ کرام علیہم رضوان کے اسماء گرامی بھی آپ دیکھیے تو اصل نام ان کا وہ نہیں ہے، جیسے ابو بکر یا صدیق اکبر یہ نام تو ہے نہیں، حضرت عبداللہ نام ہے آپ کا، لیکن اس لقب سے مشہور ہو گئے جو بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم انہیں عطا کیا گیا۔ اسی طریقے سے ہم یہاں بھی دیکھتے ہیں کہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا معاملہ یہ ہے کہ آپ کا نام احمد ہے، کنیت ابو البرکات ہے، لقب آپ کا بدر الدین ہے، اور آپ کے جو القابات آپ کو جو خطاب دیے گئے ان میں امام ربانی، مجدد الفسانی، یہ دو لفظ زیادہ مشہور ہیں۔ اب پورا نام اگر ہم ذکر کریں تو یوں آتا ہے کہ حضرت شیخ احمد سرہندی امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، تو پورا نام اور القابات آپ کے اس انداز سے ذکر کیے جاتے ہیں۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کا جو نسب مبارکہ ہے وہ وہاں تک پہنچتا ہے اللہ کی عطا سے کہ 31 واسطوں سے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ تک آپ کا نسب مبارکہ پہنچ جاتا ہے، اور آپ اس پہ بڑا پرائیڈ بھی لیتے تھے۔ بالکل ظاہر ہے کہ فاروقی اور نسل ہونا کوئی اچھی بات ہے، مطلب کتنی اچھی بات ہے یہ، اور کوئی چھوٹی بات تو نہیں ہے۔ تو اس اعتبار سے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فاروقی بھی ہوئے۔ ان القابات کے ساتھ ساتھ آپ کے نسب کی نسبت بھی ہمیں یہ نظر آ رہی ہوتی ہے۔ اب یہاں میں خاص طور پہ جو مجدد الفسانی اس لقب کی کچھ وضاحت میں چاہتا ہوں کہ ہو جائے تاکہ معلوم ہو کہ یہ لقب کیوں آپ کو دیا گیا اور آپ کو اس نام سے کیوں ذکر کیا جاتا ہے۔ دیکھیے ایک لفظ اس میں مجدد، دوسرا ہے الفسانی۔ الفن عربی کے اندر کہا جاتا ہے ہزار کے عدد کو۔
اب جب 1000 کا دیتے تو الف ثانی کا مطلب ہو گیا دوسرا 1000، یعنی آپ مجدد ہوئے، اور مجدد کے لیے نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان ہمارے پیش نظر رہے، فرمائے ان اللہ یبعث لهذه الامه على راس كل 100 سنه من یجدد لها دینها، جب دین میں بگاڑ پیدا ہو جائے گا تو اللہ تبارک و تعالی ہر صدی کے اختتام پر، ہر 100 سال کے اختتام پر ایک ایسے شخص کو پیدا کرے گا کہ جو اللہ کے دین کو نیا اور تازہ کر دے گا۔ یہ حدیث پاک، یہ حدیث مبارکہ، اور یہ حدیث مبارکہ مختلف طرق سے روایت ہے۔ سنن ابو داؤد اور مصدق الحاکم کے اندر جو ہے اس حدیث مبارکہ کو حسن سند کے ساتھ اس کو روایت کیا گیا، اور تمام کے اتفاق ہے کہ جب بھی امت کے اندر فتنہ پیدا ہوا، بگاڑ پیدا ہوا، اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی ایک ایسے مرد قلندر، ایسے مجاہد کو پیدا فرمائے گا کہ جس کا کام تجدید کرنا ہوگا۔ یعنی اب ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور علامہ عبدالحی لکھنوی اور دیگر بزرگوں نے جو لکھا اس بات کو، لکھا کہ وہ سنت اور بدعت کو الگ کرنے والا ہوگا، اور اس صدی میں وہ جو خرابیاں پیدا ہو گئی ان خرابیوں کو ہٹا کر جو اسلام کا درست تصور اور اسلام کا جو بنیادی معاملہ ہے وہ بالکل واضح طور پر لوگوں کے سامنے ظاہر کرے گا کہ بدعات الگ ہو جائیں گی اور سنت اور اللہ کا دین اپنے اصل مقام پر موجود رہے گا۔ تو ہم اس سلسلے میں دیکھتے ہیں کہ پہلے جو ہمارے مجدد ہوئے وہ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے، اور آپ یہ دیکھیے کہ واقع کربلا ہو چکا، دین میں بگاڑ ہو چکا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو 38 سال کی عمر میں دنیا سے رخصت ہو گئے، 40 سال سے کم عمر آپ زندہ رہے، لیکن اس میں آپ نے اتنا سارے کا سارا معاملہ آسان کر دیا لوگوں کے لیے کہ جو گمراہیت اور جو فتنہ اس وقت آ چکا تھا وہ دور ہو گیا، اور اسلام اپنی اصل شکل کے اندر موجود ہے۔ پہلی صدی ہجری کا آخر ہے اور دوسری صدی ہجری، مجدد کے لیے ضروری ہے کہ وہ آخر کا پائے اور شروع کا بھی پائے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیے جو آخری مجدد اس امت کے ہوں گے حضرت محمد بن عبداللہ المہدی، جنہیں حضرت امام مہدی علیہ السلام کے نام سے ہم جو جانتے ہیں، بے شک درمیان میں مجددین آتے رہیں گے، سلسلہ چلتا رہے گا۔ اب یہ جو آپ یہ دیکھیں کہ 971 حضرت مجدد الفطر رحمۃ اللہ تعالی کا ولادت ہے، اور اس کے بعد آگے جو ہے وہ 10ویں صدی ہجری کا آخر ہے اور 11ویں صدی ہجری کا ابتدا ہے، اور 11ویں صدی کے آغاز میں جو ہے وہ آپ کا جو وصال ہے۔ تو ابھی دیکھیے اب یہ جو معاملہ سارا میں نظر آ رہا ہے کہ صدی کا اختتام بھی آپ کو مل رہا ہے، صدی کا آغاز بھی آپ کو مل رہا ہے، تو ابھی ساری صورتحال کو اپنے سامنے اگر آپ رکھتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ سے وہ دینی کام لیے کہ کوئی تو ایک صدی کا مجدد ہوا، کوئی جو ہے وہ 100 سال کا مجدد ہوا، لیکن آپ کو اللہ نے یہ سعادت بخشی کہ جب دوسرا 1000 سال شروع ہو رہا ہے تو مجدد الف ثانی، اس وجہ سے یہ نہیں کہ اگلے 1000 سال کے آپ مجدد ہو گئے، مراد یہ کہ اگلا 1000 سال جو شروع ہو رہا ہے اس صدی کے آغاز میں اللہ تعالی نے آپ کو مجدد کے طور پر یہ شرف عطا فرمایا اور آپ نے اللہ کے دین کی تجدید فرمائی۔ اور چشتیہ سلسلہ، قادریہ سلسلہ کا بھی سلسلہ قادریہ، چشتیہ، لیکن اس کے بعد جو خاص طور پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی اولاد میں سے باقر باللہ رحمۃ اللہ تعالی جن کا نام رضی الدین باقر ہے، ان سے آپ نے جو سلسلہ اکتساب فیض کیا، سلسلہ نقشبند، اور پھر 2.5 ماہ تک آپ کی خدمت میں رہ کے جو برکات آپ نے حاصل کی، اور ان کی بھی 40 برس عمر، ان کی بھی 40 برس جو برکتیں میں نظر آتی ہیں، پھر آپ کی زندگی میں آپ کے مکتوبات میں اس کا اثر ہمیں بہت زیادہ نظر آتا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا اب آئیے ذرا تھوڑا سا سلسلے کو کھولتے ہیں، اور یہ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ آپ کی شخصیت جو ہے وہ شریعت کے اعتبار سے جو ہے اگر میں بات کروں تو، اور یہ بہت ضروری ہے لوگوں کا سمجھنا کہ لوگ اس بات کو سمجھتے ہی نہیں ہے صاحب کہ صوفی ایکچولی وہی ہوتا ہے جو شریعت کے لوادے میں کھڑا ہوا ہو۔ اب مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے بتلایا کہ سنت کی پیروی ہی ابتدا ہے اور سنت کی پیروی ہی انتہا ہے۔ تو ایک تو یہ کہ جو رچاؤ تھا آپ کی شخصیت میں، شریعت کی پابندی کا جو آپ کا انداز تھا، اور خاص طور پہ اس زمانے میں جس انداز سے آپ نے 2 دھاری تلوار بن کے بدعات کا رد کیا ہے، بتائیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ بھی حضرت نے ذکر کیا کہ مجدد جو ہے اس کی سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ دین پر جو غبار آیا ہے مختلف فتنوں کی وجہ سے اس کو ختم کرنا اور سنت اور بدعات کو جدا کرنا، یہ مجدد کا سب سے پہلا کام ہوتا ہے۔ اچھا اب یہ جو دین کی تجدید ہے نا، اس کے لیے مجدد اپنا عملی کردار بھی ادا کرتا ہے، اس کے عمل سے بھی نظر آتا ہے، اس کے کردار سے بھی نظر آتا ہے، اس کی گفتار سے بھی نظر آتا ہے کہ وہ دین کی تجدید کے لیے آیا ہے۔ بے شک اگر ہم مجدد پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عمل کو دیکھیں تو وہاں پر ہمیں کامل طور پر سنت کریمہ کی پیروی نظر آتی ہے، چاہے آپ کی عبادات ہوں چاہے آپ کے دیگر معاملات ہوں۔ جیسے مثال کے طور پر آپ تہجد کی ادائیگی کیا کرتے تھے، اور تہجد کے بعد باقاعدہ کچھ دیر کے لیے آرام اس لیے کرتے تھے کیونکہ یہ بھی سنت نبوی ہے۔ اسی طریقے سے نماز فجر ادا کرنے کے لیے باقاعدہ تازہ وضو کرتے، پھر نماز فجر کے بعد اپنے احباب کے درمیان درس قرآن وغیرہ اور ان کو تعلیمات کا سلسلہ جاری رکھتے۔ پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ دوپہر کے وقت آپ باقاعدہ قیلولہ اس لیے کرتے تھے کیونکہ یہ بھی سنت کریمہ۔ واہ! تو یہاں پر بھی آپ دیکھیں
اچھا، اسی طریقے سے آپ کی مریضوں کی عیادت کرنا اور دیگر معاملات آپ کے جو ہمیں نظر آتے ہیں سب سنت کریمہ کے مطابق چلتے ہیں. اسی طرح نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک سنت یہ ہے کہ کسی دشمن کو بھی دعائے ضرر نہ دینا. تو آپ کے اوپر جب بادشاہوں نے مختلف مظالم کیے، آپ کو قید اور صعوبت میں ڈالا، تو آپ نے بادشاہ کے لیے بد دعا نہیں کی، بلکہ وہاں پر آپ نے یہ کہا کہ اگر مجھے جیل خانے میں نہ بھیجا جاتا تو یہ کیسے، جیل خانے میں اگر نہ بھیجا جاتا تو وہاں پر جو لوگ موجود ہیں وہ مجھ سے فیض کیسے حاصل کرتے ہیں. یعنی یہ گوالیار کے قلعے کی آپ بات کر رہے ہیں؟ جی جو برس جس میں آپ کا جہانگیر نے رکھا تھا. جی، جہانگیر نے ایک طویل جو مطلب تعداد تھی جو کہ مشرف اسلام ہوئی تھی. جی، تو اس کے اوپر آپ نے پھر یہ بات کہی کہ مجھے اگر یہ جیل خانہ جات میں نہ بھیجا جاتا تو یہ جو ہزاروں لوگ یہاں پر موجود ہیں یہ کیسے مستفید ہوتے. جی. اور اسی طریقے سے اس صعوبت کے نتیجے میں جو ہماری درجات کی بلندی تھی وہ ہمیں کیسے حاصل ہوتی. بالکل صحیح. تو یہ تو آپ کا ہمیں عملی کردار نظر آتا ہے کہ آپ نے عمل سرکار علیہ السلام کی ایک اور سنت کہ اپنی فیملی کے پاس روز جانا، یہ بھی آپ کے معمولات میں یہ بھی آپ کے معمولات میں تھا کہ اپنی فیملی کے پاس جاتے تھے، باقاعدہ فیملی کے ساتھ دوپہر کا کھانا تناول کرتے تھے، ان کی تربیت کا اہتمام کرتے تھے. یہ آپ کا عملی کردار ہمیں نظر آتا تھا. اور ایک آپ کے گفتار سے کہ آپ کا جو انداز تبلیغ تھا اس کے اندر بھی شریعت کی اتباع کا حکم تھا اور اسی طریقے سے سنت کی پیروی کا حکم تھا. آپ نے جو مختلف خطوط لکھے اس میں ایک ہمیں مکتوب شریف ملتا ہے خواجہ شرف الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نام پر. وہ کہتے ہیں کہ یاد رکھو کہ جو عمل شریعت کے مطابق ہے وہی ذکر میں داخل ہے. یہ شریعت کی پیروی بتا رہا ہے. اس سے پہلے آپ نے ذکر کی اہمیت کے بارے میں بتایا کہ انسان کی زندگی کا جو بنیادی مقصد ہے نا وہ ذکر ہونا چاہیے. اور ذکر کے لیے پھر آپ نے یہ بتایا کہ تمہاری زندگی کا ہر عمل جو ہے وہ شریعت کے مطابق ہونا چاہیے. پھر فرماتے ہیں کہ اگرچہ وہ عمل خرید و فروخت ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ شریعت کی پیروی کے مطابق ہوگا تو پھر یہ تمہارے لیے ذکر ہے. اسی طریقے سے آپ فرماتے ہیں اب شریعت کی اتباع کس چیز کا نام ہے. اب یہ تو ترغیب دے دی نا کہ بھئی شریعت پر عمل کرنا ہے. شریعت کہتے شریعت کی اتباع کب کامل طور پر ہوگی؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ شریعت کی اتباع واضح ہو کہ 3 اجزاء پر مشتمل ہے، علم، عمل اور اخلاص. جب تک یہ 3 جمع نہ ہو جائیں مقاصد شرع کی تکمیل یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہمیں حاصل نہیں ہو سکتی. تو یہ آپ نے بتا دیا کہ جب تک تمہاری ذات کے اندر علم نہ ہو تمہارے پاس، جب تک تم عمل کر کے نہ دیکھا اور تمہارے اندر یہ عمل جو ہے وہ اخلاص کی بنیاد پر نہ ہو، جب تم شریعت کے کامل پیروکار نہیں ہوگے. اچھا، اب بات آتی ہے کہ سنت نبوی پر عمل کرنا. تو وہاں پر آپ بتاتے ہیں کہ جو بھی ہماری بزرگی ہے نا ہر عمل کی، وہاں پر اس کا آپ کے مکتوب کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمارے عمل کی جو بھی بزرگی ہے وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع میں ہی ہے. اب آپ یہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص رات بھر جھاگتا رہے لیکن اس میں اتباع سنت نہ ہو تو یہ اس قیلولہ سے بہت زیادہ برا ہے کہ جو قیلولہ سنت نبی کی اطاعت میں کیا جائے. یعنی ایک طرف ایک شخصیت جو ہے وہ رات بھر جھاگ رہی ہے اور رات بھر اس نے عبادت کی ہے لیکن اس میں سنت نبی کی کمی آ جائے تو یہ عبادت کرنا اس سے بہتر یہ کہ وہ دوپہر کو قیلولہ کر لو. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ قیلولہ بظاہر غفلت ہے لیکن چونکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی ہے تو اس پیروی کی وجہ سے یہ قیلولہ اس عبادت سے افضل ہو جائے گا. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ یہاں پر ہمارے جو بدعات کے بارے میں آپ کا ایک رد ہمیں نظر آتا ہے کہ جہاں پر سنت کی پیروی ہے وہاں پر بدعات کا رد بھی ہے. اس بدعات کے رد کے اندر آپ نے مختلف اپنے دور میں جو بدعات رائج تھیں ان کو تو رد کیا ہی، جن کو ہم باقاعدہ کہتے ہیں کہ یہ ناجائز امور تھے. دوسرا آپ یہ کہتے ہیں کہ اب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے جب آپ کا عشق ہے، محبت ہے اور سنت کی اتباع میں آپ کمال رکھتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ کسی بھی عمل کا نسبت مصطفیٰ سے متصف ہونا، اس عمل میں نسبت مصطفیٰ ہونا، یہ ایک بہت بڑی اہمیت کا حامل ہے. تو وہاں پر آپ کہتے ہیں کہ ہمارے فقہا نے، ہمارے علماء نے یہ ٹھیک ہے کہ بدعت حسنہ کا بھی تصور دیا ہے لیکن آپ اپنے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ مجھے تو وہی عمل پسند ہے جس کی نسبت جو ہے وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے. یعنی آپ اس کو تسلیم نہ کرتے تھے. یہاں مطلب آپ یہ نہیں کہتے تھے کہ بدعت حسنہ کو آپ ایکسیپٹ اپنے طور پر نہیں کرتے تھے. اور کیونکہ اب اس کی بھی وجہ کیا تھی؟ کیونکہ آپ کے دور کے اندر بدعت حسنہ کے نام پر جو ہے وہ ایسی چیزوں کو رائج کیا گیا تھا کہ جو مزاج شرع کے خلاف تھا. تو آپ نے چونکہ مزاج شرع کو اپنانا تھا، آپ نے چونکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کا چرچا کرنا تھا تو وہاں پر آپ نے بدعت حسنہ کا جو ناجائز فائدہ اٹھایا جا رہا تھا اس کے سد باب اس انداز سے کر دیا کہ بدعت حسنہ کا، یعنی آپ نے دیکھ لیا تھا کہ اس کے بعد جو مزید ونڈوز کھلیں گی ان ونڈوز کے کھلنے سے پہلے اس ونڈو کو ہی بند کر دیا. اور یہی آج دیکھیں، اگر آپ دیکھیں تو آج یہی ہو رہا ہے بنیادی اسی انداز سے بہت ساری چیزیں بدعت حسنہ کے نام پر رائج ہو رہی ہیں اور پھر اس کے اندر بگاڑ پیدا ہوتا ہے. تو آپ نے اس کا بھی سد باب کر دیا.
کیونکہ اصل مقصد کیا تھا کہ دین کی تجدید کرنا، دین کو اس شکل پہ لے کر آنا کہ جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں. اچھا، اب اس میں پروفیسر صاحب جو بڑی ایک زبردست اور کمال بات ہے وہ یہ کہ ظاہر ایسی شخصیات پھر جو کہ اتنے بڑے کینوس پہ لانچ ہوتی ہیں قدرت کی طرف سے، اور پھر ان کو جو ٹاسک ہے وہ بھی بہت بڑا دیا جاتا ہے، کیونکہ یہ کوئی چھوٹا ٹاسک نہ تھا. شہنشاہ اکبر کے سامنے کھڑے ہونا، اور اس کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے سب سے پہلے دو چیزیں بڑی اہم تھیں. ایک تو اللہ کی نصرت و تائید تو بنیاد ہے، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے، لیکن روحانی اعتبار سے بھی اور علمی اعتبار سے بھی، دونوں اعتبار سے جو ہے مقام اور مرتبہ پھر اتنا ہی بلند ہونا چاہیے کہ جو بات آپ کہیں پھر وہ بات جو ہے بڑے ایوانوں میں جا کے ہٹ کرے. تو یہ بنیادی طور پہ آپ بتائیے، ایک تو یہ کہ علمی اعتبار سے اور روحانی اعتبار سے جو اس دنیا میں آپ کا مقام تھا وہ کیا تھا. دوسرا، یہ جو تصوف کی تعریف ہے آپ کے نزدیک وہ کیا تھی، یہ بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنید بھائی، جب ہم عارف حقانی، فخر الاولیاء، امام ربانی، مجدد الفیضانی رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت کو دیکھتے ہیں تو ایک بات ہمارے سامنے یہ آتی ہے کہ آپ کے لیے آپ کی جو انٹلیکچوئل گروتھ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کی اسپریچول ڈیولپمنٹ ہے، ان دونوں کا پہلا ذریعہ، پہلی سورس آف لرننگ آپ کے والد خود ہیں، کیونکہ آپ کے والد خود ایک جید عالم دین تھے، شیخ عبد الاحد رحمۃ اللہ علیہ، خود بہترین عالم دین، ولی کامل، وہ خود سلاسل کے اندر بیعت بھی تھے، اور وہ ایسی بزرگ ہستی تھے جو باقاعدہ علوم و حکمت کی جو اس وقت میں کتابیں تھیں ان کو پڑھایا کرتے تھے، یہاں تک کہ مختلف بزرگوں کی کتابوں کو آپ نے پڑھایا، اس کے درس دیا کرتے تھے. ہم جیسے پڑھتے ہیں عوارف المعارف کا آپ درس دیا کرتے تھے، فصوص الحکم کا آپ درس دیا کرتے تھے. تو آپ خود امام ربانی فرماتے ہیں کہ میں نے پہلا جو میرا مرکز ہے وہ میرے والد ہیں. فرماتے ہیں میں نے تو نوافل کی محبت اپنے والد سے سیکھی ہے. واہ واہ واہ. تو اس کا مطلب یہ ہے پہلی سورس آف لرننگ گھر ہے، اس کے بعد باہر ہے. بالکل ٹھیک. اور یہاں ایک بات میں واضح کرنا چاہوں گا جنید بھائی کہ ایک ہے تجدید، ایک ہے تجدد. ان دونوں میں بڑا فرق ہے. ریفارمیشن کا ہی نام انگلش میں دونوں کے لیے آ رہا ہوتا ہے، لیکن بڑا فرق ہے. تجدید میں یہ ہے کہ جو دین کی اصل ہے اس کے اندر ڈسٹورشن اگر کوئی لے کر آ گیا تو اس کو دور کر دینا. تو اب آپ کی زندگی میں آپ دیکھا جائے تو پہلا روحانی کمال جو آپ کو علمی فضل حاصل ہوا ہے وہ آپ کے والد کی نسبت سے حاصل ہوا. پھر آپ نے خود کئی اسوار کیے، کئی بزرگوں سے ملاقاتیں کی، علماء کرام سے ملاقات کی، ان کے آپ پاس گئے، وہاں سے علم و فن آپ نے حاصل کیا، اور یہاں تک آپ دیکھیں کہ 17 سال کی عمر میں آپ نے سند فراغت حاصل کر لی علوم ظاہری سے. اور علم و فضل کا عالم آپ دیکھیں کہ 18 سال کی عمر میں آپ نے رسالہ لکھا اثبات النبوہ، اور یہ اکبر کا دور ہے اب یہ بالکل خاموشی کے ساتھ پیسو انداز کے اندر ایک ایکٹیویٹی ہو رہی ہے. اور آپ اس وقت تحریر کے ذریعے گراؤنڈ پرووائڈ کر رہے ہیں، اور آپ حیران ہوں گے جنید بھائی جب آپ اثبات النبوہ کو پڑھیں، کیونکہ میں نے اس پہ خود کام کیا، اس کو انگلش میں سمرائز کرنے کا مجھے موقع ملا، اس کے فیچرز پہ کام کرنے کا. تو میں حیران رہ گیا کہ اس وقت میں اس لیول کی انٹلیکچوئل فلسفی آپ نے ڈسکرائب کی کہ انسان حیران ہو جاتا ہے کہ 18 سال کی عمر میں بندہ کیسے ایسے لکھ سکتا ہے کہ امام غزالی کو سمجھنے کے وہ قابل ہے. عوارف المعارف، دیگر کتب جو ہیں، اور اس وقت یہاں تک کہ المنقذ من الضلال کا آپ نے حوالہ دیا. شرح المواقف کی بات ہو رہی ہے. جی، ٹین ایج کی بات ہو رہی ہے. اس وقت میں انسان کیا ہوتا ہے، اس وقت میں آپ انٹلیکچوئل لیول آپ دیکھیں امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ کا، اور یہ سارا علمی کام اس دور کے اندر ہوتا ہے. پھر اگلے دور کے اندر آپ فرنٹ پہ سامنے آتے ہیں، اور اس کو اس طرح بھی لوگوں نے لکھا کہ گویا کہ اکبری دور کے اندر جو آپ کی پوری ایکٹیویٹی ایک مکی دور کی طرح آپ کو ریفلیکٹ نظر آتی ہے، اور بعد میں مدنی دور کے طرح سے آپ کی ریفلیکشن نظر آتی ہے. جتنا آپ یہ دیکھیں، ایک تو یہ انٹلیکچولی جو ظاہر ہے جو آپ کو مقام مرتبہ علمی طور پہ جو آپ کا مقام مرتبہ تھا وہ تو اپنی جگہ، روحانی طور پہ بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑا مقام مرتبہ دیا تھا. اور تصوف کو جس انداز سے آپ نے انٹرپریٹ کیا وہ بھی ضرور بتائیے. جی، تصوف، کیونکہ جس طرح ابھی ہم نے گفتگو سنی کہ تصوف کو بھی ڈسٹورشن کر دیا گئی، اس کی بھی غلط تصویر پیش کی جا رہی تھی کہ وہ شریعت کے علاوہ کوئی چیز ہے. تو آپ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ شریعت جو احکام الہیہ کا نام ہے اس کی 3 چیزیں ہیں، علم، عمل اور اخلاص. آپ فرماتے ہیں کہ علم کے بغیر عمل نہیں ہے، فرماتے ہیں کہ عمل کے بغیر علم لا حاصل ہے، فرماتے ہیں اخلاص نہ ہو تو عمل بے فائدہ ہے. آپ فرماتے ہیں الغرض علم، عمل اور اخلاص یہ تینوں جز مل کر شریعت بنتی ہے. گویا کہ آپ یہ فرماتے ہیں کہ اس طرح حضور غوث اعظم نے فرمایا الصوفی من صفا ظاہرہ و باطنہ بمتابعت کتاب اللہ و سنت رسولہ، کہ صوفی تو وہ ہے کہ جس کا ظاہر اور باطن صاف ہو جائے کتاب اللہ اور سنت رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی مطابقت کے ذریعے. یہاں تک کہ آپ نے مقام پر فرمایا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے
کمال اتباع کے سبب کمال اتباع کے سبب مجھے ایسے مقام سے سرفراز کیا گیا جو مقام رضا سے بھی بلند و بالا تر ہے. یہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع میں کمال حاصل کرنا تھا. یہ وہ پوائنٹ ہے جسے آج بھی جس کی ریلیونس ہمیں نظر آتی ہے کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام جس کو کہتے ہیں نا بیک ٹو دا قرآن اینڈ بیک ٹو دا پروفٹ محمد علیہ الصلوۃ والسلام. تو یہ میتھڈالوجی یہ منہج امام ربانی کی زندگی میں ہمیں نظر آتا ہے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. ڈاکٹر محمد علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ ناظرین جب امام ربانی کی قبر انور پر روضہ اطہر پہ حاضر ہوئے تو پکار اٹھے کہ حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ خاک کے ہے زیر فلک مطلع انوار، اس خاک کے ذروں سے ہے شرمندہ ستارے، اس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہبان، اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار، کی عرض یہ میں نے کہ عطا فقر ہو مجھ کو، آنکھیں میری بینا ہیں لیکن نہیں بیدار. ہمارے ساتھ رہے ناظرین شیخ احمد سرندی المعروف مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کر رہے ہیں. آپ تمام لوگ یہ سننا چاہتے ہوں گے اور ظاہر ہے آج ہمارے ہاں تاریخ کو بڑا غلط ملت کیا جاتا ہے. بہت سے ایسے لوگ بھی اب اٹھ پڑے ہیں اس معاشرے کے اندر جو دین اکبر کو جو ہے وہ سپورٹ کرتے ہیں اور اس کو پروٹیکٹ کرنے کی بات کرتے ہیں یا اس نظریے کو جو ہے مطلب پرووک کرنے کی بات کرتے ہیں. میں اگر یہ جملہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ آج جو ایتھیزم آپ کو بر صغیر میں نظر آتا ہے نا، اس کی روٹ بیسکلی جو ہے وہ شہنشاہ اکبر ہے، روٹ وہاں سے شروع ہوئی ہے. تو آپ کو بتائیں گے صاحب وہ فتنہ کیا تھا اور اس کو زمین بوس آپ نے کیسے کیا. درود پاک سرکار کی بارگاہ میں ان کی آل کی بارگاہ میں پیش کیجیے. ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. آج کی اس ماڈرن ورلڈ میں اگر آپ نگاہ ڈالیں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ ہر طرف صرف ایک ہی دوڑ ہے، ہائے دنیا ہائے دنیا ہائے دنیا. انسان ہانپ بھی رہا ہے، انسان کانپ بھی رہا ہے، انسان کا سانس بھی پھول رہا ہے. انسان کو کچھ سمجھ بھی نہیں آ رہا کہ میں کر کیا رہا ہوں. کبھی تیز دوڑتا ہے، کبھی دھیمے سے دوڑتا ہے، کبھی رک جاتا ہے، کبھی کھڑا ہو جاتا ہے، کبھی روتا ہے، کبھی ہنستا ہے، کبھی غمگین ہوتا ہے. اس دنیا کے ہی چکر میں لگا رہتا ہے کہ دنیا کسی طور سے مجھے مل جائے. ہر طرف آپ دیکھیے آپ کو صرف ایک ہی دوڑ نظر آئے گی اور وہ دنیا ہی کی دوڑ ہے کہ کسی طرح سے دنیا ہمیں حاصل ہو جائے. مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے دنیا کا جو نقشہ کھینچا ہے ذرا وہ سن لیجئے. فرماتے ہیں کہ یہ دنیا بظاہر شیریں اور صورت و شکل کے لحاظ سے تر و تازہ اور دلکش معلوم ہوتی ہے. مطلب اگر میں اپنے جملوں میں اس کو انٹرپریٹ کروں تو وہ ایک یوں سمجھ لیجئے کہ انتہائی خوبصورت سی حسینہ کی صورت میں معلوم ہوتی ہے. پھر آگے فرماتے ہیں کہ مگر در حقیقت زہر قاتل ہے اور جھوٹ کی پونجی ہے. اس کا مقبول، اب جملے پہ ذرا غور کیجئے گا مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کہ اس کا مقبول ذلیل و خوار اور اس کا چاہنے والا دیوانہ اور بے وقوف ہے. آج دنیا کے جتنے بھی مقبول ترین لوگ ہیں نا جو صرف دنیا ہی کے لیے جیتے ہیں، ذہن میں رکھیے گا کہ مقبولیت تو آپ کو بہت مل جائے گی اس دنیا میں، لیکن الٹیمیٹ کیا ہے؟ آپ دیوانوں سے کم نہیں اور بے وقوفوں سے کم نہیں ہیں. کیوں؟ اب آگے فرماتے ہیں کہ دنیا اس نجاست کی مانند ہے. کیسا جملہ ہے؟ دنیا اس نجاست کی مانند ہے جس پر سونے کا ورق لپٹا ہوا ہے اور اس زہر سے مشابہ ہے جس پر شکر چڑھی ہوئی ہے. یعنی دنیا بنیادی طور پر اس نجاست کی طرح ہے جس کے اوپر بظاہر تو سونے کا ورق لپٹا ہوا ہے، آپ کو جو ہے بہت خوبصورت سامنے سے نظر آتی ہے، لیکن ایکچولی وہ اس زہر کی طرح ہے جو شکر کے اندر یعنی اس ٹافی کے اندر جو ہے بنیادی طور پہ سمجھ لیجئے زہر ہے، جو زہر حلال کی طرح آپ کو کسی طور سے جو ہے جینے نہیں دے گی، مار کے ہی دم لے گی. اللہ تعالیٰ ہمیں عقل سلیم عطا کرے کہ ہم دنیا میں رہ کے آخرت کی تیاری کرنے والے بنے. علامہ صاحب اب آئیے ذرا بتائیے، آپ اس زمانے کا ظاہر ہے سب سے جو بڑا فتنہ تھا وہ دین الہی، اور یہ ایک بہت بڑا مشن تھا جس کو مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے سر کیا. لیکن قبل اس کے کہ کیسے سر کیا، پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ دین الہی تھا کیا، دین اکبر جسے کہتے ہیں، بتائیے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے اس دور میں جلال الدین محمد اکبر جو مغلیہ سلطنت کا بڑا بادشاہ تھا، کہا جاتا ہے کہ کم سنی کے اندر 14 یا 16 سال کی عمر کا ذکر کیا گیا کہ اسے تخت پہ بٹھا دیا گیا، اور اس کا جو دور ہے پورا تقریباً 50 سال پر محیط تھا.
اور 50 سال کے دوران اس نے یہ کیا کہ بنگال سے نکل کے، اس وقت کا یہ جغرافیائی حدود ہے، بنگال سے نکل کے افغانستان اور وہاں سے کشمیر تک علاقوں کو فتح کیا، اور جب فتح کیا تو ظاہر ہے کہ وہاں پہ مختلف مذاہب کے رہنے والے لوگ موجود تھے کہ جو اپنے اپنے طور پر زندگیاں گزار رہے تھے۔ اب جب وہاں زندگیاں گزار رہے ہیں تو اب ظاہر ہے کہ یہ جو ہمارے حکمران ہوتے ہیں ان کا ایک طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اپنے اقتدار کو طول دیا جائے، چاہے اس کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے، وہاں پہ شرعی معاملات کے خلاف جانا پڑے، توہمات کا شکار ہونا پڑے، خرافات جو بھی ہو، یعنی عوام کی جو نبض ہے اس پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کیا چاہتے ہیں لوگ تو یہی چاہتے ہیں کہ دین بیزار ہو، آسانی رہے، جو سمجھ میں آئے وہ کرتے پھریں، دین کا جو ایک ہمارا دائرہ کار ہے اس کی پابندی ہم پر نہ ہو۔ بہت سارے لوگ اس طرح کے مائنڈ رکھتے ہیں، تو لہذا اب یہ صورتحال جب وہاں پہ اسے دیکھی نا بادشاہ نے، تو اسے جلال الدین اکبر نے یہ سوچا کہ اگر میں تمام مذاہب کی اچھی باتوں کو لے لوں اور ایک نئی جگہ بناؤں اس انداز سے، ایک نیا ایک فقہ کہیے یا نیا دین کہیے، نیا معاملہ کہیے، جس میں تمام مذاہب کی اچھی اچھی چیزیں لے کر، تو ہوگا یہ کہ لوگ بہت زیادہ راغب ہوں گے اس طرف اور اللہ کے دین کو چھوڑ کر اس طرف آ جائیں گے اور اپنے اپنے معاملات چلاتے رہیں گے۔ ظاہر ہے کہ مختلف مذاہب کے لوگ وہاں پر موجود ہیں، وحدت ادیان کا تصور، یعنی اس کے اندر ایک ہی معبد خانہ ہو جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کا بھی انکار ثابت ہوا، وہاں پہ فرشتوں کے وجود کا انکار ثابت ہوا، پھر عبادات کے اندر بھی جو ہے وہ جو ہے اس کا خلاف ثابت ہوا۔ اسی طریقے سے خرافات کے اعتبار سے بہت ساری چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں جس کا میں آگے ذکر کرتا ہوں۔ تو اب ہوا یہ کہ اس کا مقصد کیا تھا پیچھے؟ مقصد یہ تھا ذہنی ہم آہنگی، بھائی چارگی، ایک اچھی فضا کو قائم کرنا، ڈپلومیسی، یعنی اس انداز سے چیزوں کو کرنا کہ تمام لوگ آ جائیں اور تمام لوگ جو اس انداز سے اپنی زندگی کو گزاریں، دو باتیں یہاں، چار یہاں، دو وہاں سے لی، اس طریقے سے ایک نئے مذہب کی بنیاد رکھ دی گئی۔ تو چونکہ حکمران جو ہوتے ہیں ان کا ڈنڈا ہوتا ہے، حاکم نے اپنا ڈنڈے استعمال کیا، عبادت خانہ بنایا، سب کو وہاں پہ جمع کر دیا۔ لیکن آپ اندازہ لگائیے کہ اس وقت بھی حضرت مجدد پاک نے تو ظاہر کے تحریر کے بعد میدان عمل میں آپ تشریف لائے، اور اس بادشاہ کے جو ہے وہ دنیا سے جانے کے بعد جہانگیر کے دور میں آپ کی جد و جہد بہت زیادہ نظر آتی ہے، لیکن اس دور کے اندر بھی بہت سارے علماء ایسے تھے کہ جنہوں نے ان کے خلاف بات کی، اور بہت سارے یہ تھے جو سرکاری اور درباری تھے تو وہ اس طرح بہتے ہوئے چلے گئے، کیونکہ یہ جو بادشاہ تھا نا یہ علم و ادب کا بڑا شوقین تھا، خود تو جاہل تھا، پڑھا لکھا نہیں تھا۔ اس کے بادشاہ کے دربار میں ایک کردار ہے، کریکٹر، اس کو بیربل کہا جاتا ہے، تو بیربل ظاہر ہے کہ وہ ایک علم و ادب کے اعتبار سے بڑا مشہور تھا، اور 19 افراد جو ہے وہ اس کی ان باتوں سے قائل ہو گئے، ٹھیک، صرف 19 افراد، تمام رعایا، تمام سلطنت کے اندر فقط 19 افراد، اور وہ بھی جب حقیقت کو دیکھتے گئے قریب آ کر تو ایک ایک کر کے دور ہوتے چلے گئے۔ آخر تک جو بیربل تھا وہ اسی دین الہی کے مذہب پر جو وہ قائم رہا، جو ان کے خود ساختہ دین الہی کا نام انہوں نے ذکر کیا تھا۔ اچھا، اب اس کے اندر میں چیدہ چند باتیں آپ کو عرض کر دیتا ہوں جو اس نے کیا تھا، وہ بتائیے۔ ہاں جی، میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کا انکار، یہ مطلب وہ فرشتوں کا انکار، تو یعنی گویا کہ اسلام کی جو اصل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید، وہی ختم ہو کے رہ گئی وہاں پہ، باقی پھر کیا ظاہر ہے کہ باقی پیچھے کیا رہ جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں رائے کا الگ قائم کرنا، اب ظاہر ہے کہ وہ الفاظ میں استعمال نہیں کر سکتے کہ جو وہاں پہ ذکر کیے گئے، اشارہ سے بھی بات ہے۔ اسی طریقے سے عبادات کا معاملہ، کرنی ہے کریں، نہیں کرنی نہیں کریں، ٹینشن فری ہو جائے، کوئی مسئلہ نہیں، آپ چاہے تو ایک ساتھ پڑھ لیں، چاہے تو بالکل بھی نہ کریں، کوئی معاملہ نہیں۔ اور پھر یہ ہے کہ اللہ کو سجدہ کرو نہ کرو تمہاری مرضی ہے، لیکن جب دربار میں آنا ہے بادشاہ کو سجدہ کرنا ہے، اللہ کو کرے نہ کرے کوئی معاملہ نہیں، لیکن بادشاہ کو آگے سجدہ کرنا ہے۔ تو یہ خرابی آپ دیکھیں کہ یہاں پہ نظر آ رہی ہے، اگرچہ وہ سجدہ عبادت کا نہیں، تعظیم اور ادب کے اعتبار سے لکھا گیا، لیکن دائرے کے ہے تو حرام ہی نہیں، حرام ہے ظاہر ہے، تو یہ اس اعتبار سے ذکر کیا گیا۔ اس طریقے سے شراب کی حلت کا کہا گیا کہ جب ایک رقص و سرور کا معاملہ ہو تو میں شراب پیئے، شراب کی کوئی ممانعت نہیں، کوئی دن مخصوص کر دیے گئے اس اعتبار سے۔ تیسرا میں یہ بھی نظر آتا ہے کہ بادشاہ خود اتنی توہمات اس کے اندر آ گئی کہ چونکہ ستارے سیارے جو مختلف دنوں سے اور مختلف رنگوں سے نسبت رکھتے ہیں، تو جو جس ستارے سیارے کا دن ہے اس اعتبار سے بادشاہ نے وہ لباس پہننا ہے، کبھی گرین پہننا ہے، کبھی بلیک ہے، کبھی وائٹ ہے، اس انداز سے، تاکہ جو ان ستاروں کے اثرات جو ہے وہ مجھ پر، میری رعایا پر یہ پڑتے رہے۔ تو گویا کہ ستاروں کا مؤثر ہونے کا ایک عقیدہ اور ایک نظریہ، یہ ساری چیزیں ہمیں وہاں پہ نظر آ رہی ہیں۔ اب جب یہ ساری چیزیں ہیں، وحی کا نزول جو ہے اس کا مطلب انکار ہو چکا، بہت ساری چیزیں تھیں، مرنے کے بعد کا تصور، تقریباً 17 باتیں ہیں، 17 باتیں ہیں کہ جو ہمیں نظر آتی ہیں کہ جو اس نے اپنے دین کے اعتبار سے لکھی اور مختلف مذاہب کے اعتبار سے لکھی۔ درخت کو جو ہے پوجنا، گائے کو پوجنا، یہ مطلب بہت ساری چیزیں، پھر حلال جانوروں کا ذبح کرنے سے منع، داڑھی کا منڈوانا،
داڑھی کا جنابت نہ کرنا، بہت ساری چیزیں 17 باتیں میں نے ایسی نا آپ کو کہ اس میں ثابت ہوتی ہیں یہ کہ جو لکھنے والے نے اس بات کو لکھا ہے ساری چیزوں کا، یعنی جہاں جہاں کوئی اچھی باتیں ان کے اعتبار سے نظر آئی ان کو لے لیا، مذاہب کے اعتبار سے کر لیا سارا معاملہ۔ تو اب یہ سارا معاملہ ہوا اور پھر مجدد پاک نے اس کے لیے جو اپنا کردار ادا کیا اور اس کو ختم کیا اور اچھی شکل بحال کیا۔ میں آخری بات یہاں پر کرنا چاہتا ہوں، آج کے دور کے اندر میں چاہتا ہوں کہ اس بات کو ہم ذکر کریں، آج بھی کچھ لوگ اس ایجنڈے پہ کام کرتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں کہ مختلف مذاہب کے لوگوں کو ایک ساتھ بٹھاتے ہیں۔ یہ ایک اچھی بات ہے، اس سے انکار نہیں ہے کہ آپ بٹھائیں لوگوں کو، ایک رواداری کی فضا پیدا ہو، اس پہ کوئی انکار نہیں ہے، چاہے مسالک کے لوگ ہو چاہے مذاہب کے لوگ ہو۔ لیکن اس میں اگر یہ کہا جائے کہ اب آپ جائیے جناب مندروں کے اندر، اب آپ جائیے گرجا گھروں کے اندر اور آپ جا کر جو ایک دوسرے کو جو ہے مطلب ان کے وہاں جا کے وہ مسجد کی عبادت کریں، آپ جا کے ان کے مندروں کے اندر جا کے نماز پڑھیں، اس تصور کی ہم رفع کریں گے۔ رواداری ایک الگ چیز ہے، رواداری رکھنی چاہیے، رواداری ایک الگ چیز ہے، وہ فرق ہے اس کے اندر، لیکن ایک دوسرے کی عبادت گاہوں میں جا کر نمازیں ادا کرنا، عبادتیں کرنا، یعنی کوئی مسجد میں آ کر اپنی پوجا پاٹ کرے اور یہ والا جا کر بندہ جو ہے مسلمان گرجا گھر کے اندر جا کے گھنٹیاں بجائے مندروں میں جا کر اور وہاں جا کے اپنی عبادت کرے، تو اس کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ ٹھیک ہے، رواداری الگ چیز ہے اور جو رواداری کے نام پہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ ایک الگ چیز ہے۔ ان دونوں چیزوں میں فرق کرنے کی یعنی ایک باریک سی لائن ہے، اس کو ہمیں برقرار رکھنا ہے، برقرار رکھنا ہے، بالکل برقرار رکھنا اور رواداری تو ظاہر ہے وہ تو ہمیں رواداری ایک الگ چیز ہے، فرق۔ بلکہ اگر اس سے آگے کی میں بات کروں، چونکہ ہم بنیادی طور پہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، تو یہ تو سارے ہمارے ذمہ ہے نا ہمارے ہیں، مطلب جو غیر مسلم تو، اور اس میں تو میں ان کو مطلب میں بنیادی طور پہ اقلیت بھی نہیں کہتا، غیر یہ پاکستانی مسلموں کے جان مال عبادت گاہوں کا تحفظ یہ ایک مسلمان کی بھی ذمہ داری ہے، ریاست کی بھی ذمہ داری ہے، بالکل ٹھیک ہے، لیکن رواداری الگ چیز ہے اور ان کے مذاہب کے اندر شامل ہو جانا الگ چیز ہے، فرق ہے دونوں چیزوں میں۔ یعنی آپ نے بلینڈ نہیں ہونا، جیلن نہیں ہونا ہے، آپ نے رواداری کا جو ہے ثبوت دینا ہے۔ اچھا، اب اس میں جو بڑی اہم ترین بات ہے وہ یہ کہ جب اتنا بڑا اس قدر بھیانک فتنہ، اور شہنشاہ اکبر جو ہے وہ کوئی عام آدمی تو نہ تھا، پورا ظاہر بر صغیر مطلب اس پہ ڈومینیٹ وہ کرتا تھا، اور وہ ایک جنبش قلم تو بہت دور کی بات ہے، وہ تو جنبش ابرو پہ جو ہے لوگوں کی گردنیں اڑا دینا کوئی بات ہی نہ تھی۔ ایک خاموش جنگ کی پہلے آپ نے ابتدا کی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور ظاہر ہے وہ اس دربار کے عمرہ کو اور دیگر جو مطلب علماء تھے ان کو آہستہ آہستہ جو ہے وہ اپنے ساتھ انگیج کیا آپ نے۔ تو جنگ کیسے لڑی آپ نے، کیا حکمت عملی اختیار کی، ذرا یہ بتائیے۔ اور ظاہر ہے سب سے زیادہ جو اہم ترین اس میں رول تھا اکبر کے دربار میں وہ علماء سو کا تھا، تو وہ بہت طاقت پہ تھے، تو ان کو کیسے کولیپس کیا، بتائیے ذرا اس بارے میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تبلیغ دین کے لیے جو ایک بنیادی اصول دیا ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، کہ انہیں اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت، مواعظ حسنہ، اور جب ان سے مواعظ حسنہ کے ذریعے بلاؤ، اور جب ان سے مقابلہ ہو، جب ان سے کوئی گفتگو ہو، بحث ہو، تو پھر وہاں پر اچھے انداز سے ان سے گفتگو کرو۔ اب یہ آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکمت کو بھی اپنانے کا ہمیں حکم دیا ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ کہ یہاں پہ جیسے آپ نے ذکر کیا کہ سامنے بادشاہ وقت تھا، اور اس دور کے اندر ایسا نہیں کہ صرف مجدد پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے پہلے علماء کرام موجود ہی نہیں تھے، انہوں نے جس نے بھی بادشاہ کے خلاف آواز اٹھائی اس کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا، شہید کر دیا گیا تھا اس وقت علماء کو۔ اب اصل مقصد اپنی بہادری کا اظہار نہیں ہے، اصل مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے پیغام کو پہنچایا جائے۔ تو آپ نے یہاں پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع میں دو انداز کو اختیار فرمایا۔ ایک مکی دور جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا تھا اس کو سامنے رکھا، اس سنت کو اپنایا، اور پھر جب آپ کو موقع میسر آیا برملا گفتگو کرنے کا، جب طاقت حاصل ہوئی، اور پھر جب بادشاہ کا ایک فتنہ جو تھا وہ اکبر فوت ہوا اور بعد میں جہانگیر آیا، تو اس کے بعد آپ کو چونکہ برملا کام کرنے کا موقع ملا، تو آپ نے وہاں پر مدنی زندگی جو تھی اس کو اپنایا۔ تو مکی دور کے انداز میں آپ نے یہ اختیار کیا کہ بادشاہ کے سامنے ڈائریکٹ اس انداز سے کھڑے نہیں ہوئے کہ کام ہی رک جائے۔ اصل مقصد تو میں نے جیسے ذکر کیا نا کہ بہادری کا اظہار نہیں ہے، اصل مقصد ہے دین متین کا پیغام پہنچانا۔ اور نقشبند علماء کا اور نقشبند صوفیہ کا یہ طریقہ بھی رہا کہ انہوں نے کبھی اپنے آپ کو ڈیٹیچ نہیں کیا، ہمیشہ اٹیچ رکھا کسی نہ کسی بالواسطہ یا بلا واسطہ درباروں سے، تاکہ ان کی اصلاح ہو سکے بنیادی۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اور وہاں پر آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے آپ نے عمارہ کے نام پر خط تحریر فرمایا، جو علماء سو کا آپ نے جیسے ذکر کیا ان کا رد فرمایا، وہ کیسے کیا وہ میں آگے ذکر کرتا ہوں۔ اچھا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ جب بھی ہم کسی چیز کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں نا، تو سب سے پہلے اسباب کا تدارک کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر میں اگر معاشرے میں رہ رہا ہوں نا، تو میں جہاں پر لوگوں کو ترغیب دے رہا ہوں کہ وہ برائی سے دور رہیں،
تو اب میری ذمہ داری یہ ہے کہ جو برائی کا سبب ہے نا اس کو بھی ختم کرنے کی کوشش کروں. ویری گڈ. یہ نہ ہو کہ میں کنویں سے جو ہے نا وہ پانی نکالتا رہا ہوں اور کتا اندر ہی رہے تو کنواں کبھی بھی پاک نہیں سمپٹمز ہوگا. پہ بات ہونی چاہیے. جی ہاں, اسباب پر بات ہوگی. تو آپ کے دور کے اندر جو اسباب تھے بگاڑ کے اندر وہ عمومی طور پر ہمیں یہ نظر آتے ہیں کہ جو عوام اور خواص یہ سبھی شریعت سے بیزار ہو چکے تھے. اوکے. خواص سے مراد جو درباری لوگ تھے وہ شریعت سے بیزار ہو گئے تھے, اور چونکہ وہاں سے باقاعدہ ایسے درباری فتوے جاری ہوتے تھے تو عوام کے اندر بھی بگاڑ تھا. دوسرا مطلب بیزار کر دیا گیا تھا بنیادی طور بیزار پر. کر دیا یہ اصل گیا بات تھا یہ عوام ہے. کو. دوسرا یہ کہ جعلی صوفیہ جو تھے وہ چونکہ دربار میں موجود رہتے تھے اور شریعت اور طریقت کو بالکل علیحدہ کر دیا گیا. شریعت کچھ اور ہے بھائی, طریقت کچھ اور ہے, تصوف کا حال بگاڑ دیا گیا. یعنی بظاہر آپ جو ایک مسلمان عمل کرنا چاہ رہا ہے نا اس کو بھی شریعت سے روکا جا رہا ہے گویا کہ. پھر اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے دور کے اندر جو ہے وہ بدعت حسنہ کے نام پر جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ اس کا رواج ہے. سوری ٹو کٹ یو, یہ جو شریعت کو طریقت سے الگ کرنا ہے نا, یہ بگاڑ جو اس وقت روٹ ڈلی تھی وہ آج تک موجود ہے. جس طرح ایتھیزم کا میں نے بتایا وہ جو روٹ ڈلی تھی وہ آج تک موجود ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا دوسری بات یہاں پر یہ جو سارا بگاڑ ہوا تھا اس میں سب سے بڑا قصور کس کا تھا؟ علماء سو کا اس میں کردار اس اعتبار سے تھا کہ اکبر بادشاہ پہلے علماء کا ادب کرتا تھا, لیکن اس کے دربار میں جو علماء موجود تھے نا وہ آپس میں اختلافات کے اندر اتنے بڑھ گئے تھے کہ وہ ایک دوسرے کے اوپر فتوے لگاتے تھے, ایک دوسرے سے رسا کشی ہو رہی تھی منصب کے لیے. اب وہ تو خود جاہل ہی تھا, تو یہ علماء سو کو دیکھ کر اس نے یہ ذہن بنا لیا کہ بھئی سارے علماء ایسے ہی ہوتے ہیں. جیسے ہمارے یہاں پر بھی کہتے ہیں مولوی سارے ہی ایسے ہوتے ہیں. اب اگر کوئی ایک جاہل آدمی ہے وہ اگر اس طرح کا انداز اختیار کر رہا ہے کہ جو شریعت کے تقاضوں کے مطابق نہیں ہے تو اس کی بنیاد پر سب کو یہ کہنا کہ سارے ہی مولوی ایسے ہوتے ہیں, یہ اکبری سوچ ہے. یا بالکل یوں کہہ لیجیے جو صوفیزم کا لبادہ پہن کے شعبدے بازی کر رہا ہے اور غلط کام کر رہا ہے اس کے آگے پیر لگا دینا, مجھے اختلاف اس بات سے, لفظ پیر مانی لگنا چاہیے. بالکل. اور پھر وہ الگ کیٹیگری ہے. اس کو دیکھ کر پھر یہ بھی نہیں کہنا چاہیے کہ سارے پیر ایسے ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک. تو یہ وہ اسباب تھے. اب آپ نے اس کا رد اس انداز سے کیا کہ آپ نے جو دربار کے خاص لوگ تھے جو وہاں پر موجود تھے ان کے نام پر آپ نے خط تحریر فرمایا, اس میں بطور خاص شیخ فرید بخاری ان کے نام آپ نے ایک تحریر لکھی کیونکہ یہ بادشاہ اکبر کے بہت قریبی تھے. اس کی اصلاح کے لیے آپ نے لکھا کہ کل قیامت میں تصوف کے بارے میں سوال نہیں ہوگا کہ تصوف کی کتنی گہرائیوں میں جا رہے ہو, تم نے اس کی کتنی پیچیدگیاں دیکھ لیں. اصل جو تصوف کی بھی جو ہے نا سمجھ لیں کہ مین روٹ ہے شریعت, اس کے بارے میں سوال ہوگا. اسی اتباع شریعت پر اگر تم عمل کرو گے تو یہی اتباع شریعت تمہارے لیے دخول جنت کا بھی سبب ہوگی, اور یہی اتباع شریعت جو ہے وہ اصل نیکی ہے. پھر آگے آپ نے مزید جو ہے وہ اگر ہم دیکھیں کہ جو وحدت الوجود کا ایک وہاں پر معاملہ تھا اس کو بھی آپ نے بہت واضح طور پر ذکر کیا, کیونکہ صوفیہ نے وحدت الوجود کا جو بنیادی نظریہ تھا اس کے اندر بھی بگاڑ پیدا کیا تھا, اس کو آپ نے واضح کیا. اسی طریقے سے آپ جو ہے وہ یہاں پہ ایک ہمیں وہ نظر آتی ہے جو دربار میں آپ نے جو تحریر لکھی تھی اس کے اندر ہمیں نظر آتا ہے کہ وہاں پر آپ نے عبدالرحیم خانہ کے نام ایک مکتوب فرمایا. اس میں آپ لکھتے ہیں کہ سعادت ابدی اور نجات سرمدی انبیاء علیہم السلام کی مطابعت میں ہے. اگر 1000 سال بھی عبادت کی اور اس میں انبیاء کی اطاعت نہیں ہے تو اس کو ایک جو کے بدلے میں نہیں خریدا جائے گا. اور پھر آپ کہتے ہیں کہ دوپہر کا قیلولہ جو بظاہر ہمیں نظر آتا ہے کہ غفلت ہے لیکن اتباع میں ہو تو کئی مجاہدوں سے بڑھ کر ہے. بالکل ٹھیک. یہاں پہ آخر میں بس ایک اور ذکر کی جو آپ نے انبیاء علیہم السلام کی اطاعت کا ذکر کیا نا, یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آپ کے دور کے اندر نبی کی حیثیت جو ہے اس کے اوپر کلام کیا جا رہا تھا. نبوت پہ تھا, معراج پہ کلام تھا, سبھی پہ کلام جی. تو وہ نبی کی حیثیت جو ہے وہ اس کو برقرار رکھنے کے لیے آپ نے باقاعدہ دربار کے اندر یہ پیغام پہنچایا کہ تمہارے یہاں پر جو وہ نبیوں کی حیثیت کے بارے میں کلام ہوتا ہے, حالانکہ اصل تو یہ ہے کہ اگر تم اتباع انبیاء میں اگر کوئی عمل کرو گے نا وہی قابل قبول ہے, ورنہ کچھ بھی عمل قابل قبول نہیں ہے. اور پھر اس کی مثال آپ نے ایسے بیان کی کہ جو عمل اتباع انبیاء کے بغیر ہو وہ ایسا ہے کہ جیسے محنت تو ہے لیکن اس پر اجرت کم ہے, جیسے جارو خرچ ہوتا ہے. اور اگر اتباع انبیاء کے ساتھ ہو تو یہ ایسا ہے کہ آپ نے محنت کم کی ہے, اجرت آپ کو اس پر زیادہ ملے گی. اچھا, اب یہ جو آپ نے ظاہر پلانٹیشن کی یہ بہت ہی حکمت کے ساتھ, تو نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ جب جہانگیر کا دور آیا فوراً اکبر کے بعد اس کے بیٹے کا, تو اس دور میں پھر وہی بات ہے مدنی دور کا آغاز ہو گیا. ایک واقعہ کہ جب آپ اس کے دربار گئے تو جب آپ نے سجدہ نہیں کیا پھر یقین وہ اس کی ریبٹل میں اس نے جو ہے وہ آپ کو جیل بند کر دیا گوالیار میں. تو وہ کیا ہوا ذرا ایک تو یہ بتائیے کہ وہ جو آپ نے جو آخری کٹھن لمحات دیکھیں, اور پھر اس کے بعد اگین وہی بات ہے کہ پھر تاریخ میں دیکھا کہ 50 برس ہی نہیں گزرے تھے اکبر کے بعد کہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کی صورت میں دین اسلام جو ہے وہ دوبارہ اپنی اصل شکل میں آ گیا الحمدللہ. تو ارشادات بھی آپ کی بتائیے اور آخری لمحات بھی بتائیے. جی جنید بھائی, امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا یہ حصہ
کہ جب آپ کو جہانگیر کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یہاں سے ہمیں ایک بات تو سب سے پہلے پتہ چلتی ہے کہ جب بھی حق کی آواز بلند ہوتی ہے تو ناحق لوگ انسیکیور ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہی ریفلیکشن یہاں نظر آتا ہے کہ امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ایک غلط پرسیپشن جہانگیر تک پہنچایا گیا. یعنی اس کی نگاہ میں امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ کے پہلے کوئی ایسا پرسیپشن نہیں تھا کہ یہ کوئی بغاوت کرنے جا رہے ہیں یا کوئی میرے خلاف کھڑے ہو رہے ہیں یا کوئی خلاف محاذ کھڑا ہو رہا ہے. لیکن کچھ لوگوں نے بالخصوص جہانگیر کے ایک وزیر نے جہانگیر کے ذہن میں بات ڈالی کہ اس طرح کا معاملہ ہے کہ یہ جو شخص ہیں یہ تمہارے خلاف کھڑے ہو رہے ہیں، بغاوت کی طرف ابھار رہے ہیں، اور لوگ تیار بھی کر لیے بغاوت کے لیے. تو جو بھی بادشاہ ہوتا ہے وہ ان چیزوں سے ہمیشہ انسیکیور ہوتا ہے اور سینسیٹیو ہوتا ہے ان معاملات میں. تو یہ سارے معاملات کے بعد آپ کو بلایا گیا دربار کے اندر، اور وہ جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ دربار میں روایت تھی کہ سجدہ کرنا ہے، اور امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ نے سجدے سے انکار کر دیا کہ میں سجدہ اللہ کی ذات کو کرتا ہوں، تمہارے آگے نہیں جھک سکتا. اسی بات پر آپ کو جیل میں ڈال دیا گیا، قلعے میں آپ کو بند کر دیا گیا، اور پھر آپ نے اس سے پہلے اپنے فالوورز کو یہ بات کہہ دی تھی کہ عنقریب مجھ پر ایک مشکل وقت آنے والا ہے، ایک آزمائش آنے والی ہے، لیکن آزمائش تو بلندی درجات کا سبب بنتی ہے، تو اس کے لیے تیار رہنا ہے. پھر آپ رحمت اللہ علیہ نے یہاں پر اس قلعے میں رہ کر، اس قید میں رہ کر بھی اصلاح کا کام شروع کیا، دین کی تبلیغ و دعوت کا کام شروع کیا، جس کے بارے میں ابھی ہم نے سنا کہ کئی ہزار لوگ مسلمان ہو گئے، کئی لوگوں کی اصلاح کا آپ ذریعہ بنے. اچھا، اب یہاں پر آپ کے کچھ اقوال ذکر کرنے سے پہلے ایک نقطہ اور میں یہاں پر بیان کر دوں کہ یہ بات ہمیں دیکھنی چاہیے کہ امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ کا جو اسلوب ہے وہ دعوتی اسلوب ہے. ٹھیک ہے. وہ یہ نہیں ہے کہ آپ نے ایک پورا پلان اور ایک پورا گروپ اگینسٹ کھڑا کر دیا، نہیں، آپ کا دعوتی اسلوب ہمیشہ نظر آتا ہے، جس کو کہتے ہیں ارباب اختیار کی اصلاح کے لیے بھی تو کام کیا جائے نا، ان تک تو کوئی دعوت نہیں ہے. اور آپ کی زندگی سے لیڈنگ بائی رائٹنگ کا اصول ہمارے سامنے آتا ہے، رائٹنگ کے ذریعے لیڈ کرنا، مکتوبات اس پر دلیل ہے، یہ فالو کرنے کی ضرورت ہے. پھر آپ کے نتیجہ ہی نکلا نا، دیکھیں نا، وہ اس کا کلائمیکس دیکھیں نا، جیسے اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کی لانگ لاسٹنگ امپیکٹ رائٹنگ کا ہوتا ہے. پوتا مطلب دیکھیں نا، کوئی بہت لمبا دور نہیں، یعنی اکبر کا پوتا جو ہے پھر وہ ریوائم کر رہا ہے. بالکل بالکل، یہ تحریر کا انفلوئنس ہے جو ہمارے سامنے آتا ہے. تحریر بندے کو زندہ رکھتی ہے اور انفلوئنس اس کا پاورفل ہوتا ہے. تو آپ فرماتے ہیں کہ جب تک کسی شخص کو علوم ظاہری میں مہارت حاصل نہ ہو، وہ اہل تصوف کے اسرار و نکات سے فائدہ اٹھا ہی نہیں سکتا. تو ظاہر شریعت کو سیکھے بغیر کوئی طریقت کا راستہ نہیں اپنایا جا سکتا. یہ آپ نے واضح فرما دیا. آپ فرماتے ہیں کہ معرفت، طریقت کے احوال، یہ دونوں وہ چیزیں ہیں کہ جو شریعت کے معاملے جب آئیں گے تو شریعت کے تابع ہیں. احوال کو آپ معیار نہیں بنا سکتے، آپ نے شریعت کو معیار بنانا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ شریعت قطعی ہے، احوال ظنی ہے. یہ بھی بڑا بنیادی فرق آپ نے وضع کہ شریعت تو ایبسولوٹ ہے نا، ایبسولوٹ سورس آف نالج ہے. احوال کا معاملہ تو کشف ہے، اس میں تو ظنی معاملہ ہے، وہ ایبسولوٹ نہیں ہے، اس کے اندر چینج آ سکتا ہے، اس سے آپ پیمانہ نہیں بنا سکتے. بالکل صحیح. تو شریعت کے تابع چیزوں کو کرنا ہے. پیمانہ جب بھی بنے گا شریعت کے مطابق، کیونکہ وہی الہی کی طرف، ٹھیک ہے، بالکل طرف تابع. پھر آپ فرماتے ہیں کہ لوگ ریاضتوں اور مجاہدوں کے طالب ہیں، لیکن آداب شریعت کی احتیاط کے برابر کوئی مجاہدہ نہیں. اب وہ فرائض کے معاملات ہوں، نوافل کیوں، سنن کیوں، آداب شریعت کا پاس رکھ کے تمام چیزیں کی جائیں تو اس سے بڑا کوئی مجاہدہ نہیں. واہ. پھر آپ فرماتے ہیں کہ تکبر نیک عمل کو اس طرح تباہ کر دیتا ہے جیسے آگ لکڑی کو جلا کر خاکستر کر دیتی ہے. رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان ہی ہے. تو یہاں سے پتہ چل رہا ہے کہ آپ کی جو میتھڈالوجی ہے نا، وہ بڑی میٹر کرتی ہے. اور آج جب ہم لوگ جب اہل ایمان یہ دعویٰ کرتے ہیں اولیاء کرام کے ساتھ نسبت کا، تو ان کی میتھڈالوجی کو اپنانے کی ضرورت ہے. بلکہ یہاں پر میں پیغام دینا چاہوں گا کہ اگر آج کے دور کے اندر بزرگان دین کے اپنے کام کو، اپنی تحریر کو ہی معیار بنا لیا جائے تو وہ کئی معاملات میں اتمام حجت کا کام کریں گے. واہ واہ واہ، بہت شکریہ آپ تینوں احباب کا، آپ تشریف لائے. اور بس اس دعا کے ساتھ کہ کل بروز محشر اللہ تعالیٰ حضرت شیخ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ قصت کا ذکر کرنے والوں اور سننے والوں کو عطا فرمائے. یقیناً ناظرین، اس دور میں بھی ایک مجدد کی ضرورت ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. فتنہ و فساد بے انتہا بپا ہے. اور اگر آپ جتنی بھی گفتگو آپ نے سنی ہے، جتنی بھی خاص طور پہ جو دین اکبر کی بات ہو رہی تھی، اس کے فتنوں کی بات ہو رہی تھی، آپ دیکھیے کہ صاحب اس وقت آپ کو جو ہے وہ اپنا اگر وہ نگاہ اللہ تعالیٰ عطا کرے، ورنہ اس طرح کے کئی فتنے جو ہے ہمارے آس پاس ہمیں اطراف میں نظر آتے ہیں اور ببانگ دہن نظر آتے ہیں. صاحب الہاد پرستی بہت بڑھتی چلی جا رہی ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اب جب ظاہر الہاد پرستی بڑھتی جا رہی ہے تو پھر آگے تو پھر کچھ رہ ہی نہیں گیا نا.
پھر تو آپ ہر چیز کا انکار کر دیجئے، ہر طرح کی خرافات اس میں شامل کر لیجئے، تو بہت کچھ ہو رہا ہے۔ لیکن وہی بات ہے کہ ہر ایک نے اپنا اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ ہم سب میں ایک جملہ ادا کرتا ہوں، ہم سب دین اسلام کے مبلغ ہیں، سب مبلغ ہیں، ہر ایک نے اپنا اپنا کردار ادا کرنا ہے، اور اس تصور سے ادا کرنا ہے کہ کل بروز محشر میں نے جب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے تو اپنا جو ہے وہ توشہ یہ رکھنا ہے، یا اللہ میں نے کوشش کی تھی بس تو قبول کر لے۔ اب آئیے کتاب الشفا کی جانب آپ کو لیے چلتے ہیں۔ مصائب و آلام سے نجات کا عمل آپ کو بتلاتے ہیں کہ جو شخص روزانہ نماز فجر اور عشاء کے بعد 200 بار کلمہ طیبہ بمائے درود پاک پڑھنے کا معمول بنا لے، اللہ تعالیٰ اسے تمام دنیاوی اور اخروی پریشانیوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ حضرت شیخ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا قول مبارک ہے کہ تکبر نیک عمل کو اس طرح تباہ کر دیتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو جلا کر خاکستر کر دیتی ہے۔ روزنامہ 92 نیوز میں آپ ضرور پڑھی کہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ٹویٹر پر میں فالو کر لیجئے، فیس بک پیج کو لائک کر لیجئے، یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیجئے۔ آپ وہاں موجود ہیں، ہم یہاں موجود ہیں، مل کے نعرہ لگائیں گے، لیکن اس سے پہلے ذرا اپنی روح سے تجدید عہد وفا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا، پاکستان کا اور امت مسلمہ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔